اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میت کو پڑھ کر بخشنا۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہیں، تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں، لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں، اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو، یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے لوگ، غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو، یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کی ہے کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا، اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو اس ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں۔ البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا
صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو، حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو، حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے، برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کی ایک ہی سمجھتے ہیں، اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ جنازے کے بعد ایصال ثواب اور دعا کا حکم۔ ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد امام صاحب کہتے ہیں 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر میت کے لیے ایصال ثواب کریں، اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ پھر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ راشد صاحب حالہ سندھ سے۔ نہیں جناب، ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ رد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہمیں بتایا وہ خود ایک دعا ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ مختلف دعائیں ہیں، مشہور دعا یہی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، تو یہ میت کے لیے دعا تو ہو رہی ہے، سب حاضرین کے لیے بھی ہو رہی ہے، میت کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دعا مانگے اور پھر کہے دعا کے بعد پھر دعا۔ اب جب اس کو منع کیا جائے بھائی دعا تو ہو گئی نا، تو وہ کہے کہ ممانعت کی کیا دلیل ہے کہ دعا کے بعد دعا نہیں مانگی جائے گی؟ تو عبادات میں جو ہے نا کسی چیز کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی دلیل نہیں مانگی جاتی۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 فرض ہیں، اب کوئی 3 پڑھنا شروع کر دے، ہم اس کو منع کریں گے بھائی یہ بدعت ہے، وہ کہے کہ کیا کون سی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پڑھنے سے منع کیا ہے؟ تو بھائی 3 رکعت پڑھنے سے منع نہیں کیا، کہیں بھی نہیں حدیث، لیکن 2 رکعت پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے 2 پہ اسٹاپ کرنا ہے آپ نے۔ 1 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے ہیں، اب آپ جوش میں آ کے 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیں تو ظاہر ہے منع کیا جائے گا آپ کو۔ اب آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ کون سی حدیث ہے جس میں 3 سجدوں سے منع کیا، تو ایسی تو حدیث قیامت تک نہیں ملے گی۔ لیکن ہم یہی کہیں گے بھائی یہ عبادت ہے، اور عبادت توقیفی کا مطلب اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں جیسے ہمیں بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہے۔ تو دعا کا کوئی مخصوص وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں ہے، تو جب چاہو جب دعا مانگ لو۔ تو آپ نے جب اپنی طرف سے کوئی وقت فکس کر لیا اور اس کا عمل بنا لیا، اور لوگ جو نہیں کر رہے اس کو آپ ملامت کر رہے ہیں، یا ملامت نہیں بھی کر رہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے اس کی پابندی شروع کر دی، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی شریعت میں مطلوب عمل ہے اور اس کی کوئی لاجک بھی نہ بنتی ہو، کہ کیونکہ نماز جنازہ ہے ہی میت کے لیے دعا، تو پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ دعا نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی دوبارہ دعا مانگنے میں کیا حرج ہے، تو پھر تیسری دفعہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، چوتھی دفعہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے کوئی 10 دفعہ دعا مانگتا رہے کہ بھائی دعا ختم کرو، چلو دوبارہ دعا شروع کرو، اب آپ اسے کہیں پھر کیوں مانگ رہے ہو، تو کہ ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس میں لوگ بھی حرج میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس لیے جو شریعت نے جتنا بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کے بعد کبھی بھی پوری زندگی الگ سے دعا نہیں مانگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دفنانے کا حکم دیا۔ اس پر صحیح حدیث موجود ہے کہ جلدی دفنایا جائے۔ تو نماز جنازہ کے بعد اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو اس سے میت کے دفن میں تاخیر ہوتی ہے، جو کہ شریعت میں ناجائز ہے، برا عمل ہے یہ۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اسلام میں میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے۔ تو جنازہ پڑھتے ہی آپ فوراً میت کو دفنائیں گے، دفن کرنے کے بعد پھر قبر پہ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میت کو دفن کر کے اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اسے قبر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سوالات کے جوابات میں مغفرت کی دعا۔ تو قبر پہ دفنانے کے بعد ہے، دفنانے سے پہلے نہیں ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے جیسے بتایا ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، یہی عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے، اور یہی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا عشق کی حد تک محبت کرنا یہ ایمان کی شرط ہے، لیکن محبت نام ہے فالو کرنے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ دعا مانگی ہو یا 3 دفعہ قل شریف پڑھا ہو۔ تو بس جنازہ ہو گیا، فوراً میت کو دفنائیں، دفنانے کے بعد پھر آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اس موقع پر آپ دعا مانگیں۔